بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ویلکم ٹو آر شو. پچھلی دفعہ جب میں نے آصف درانی صاحب کا انٹرویو کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے باقی جو امبیسڈرز لاؤنج کے کولیگز ہیں ان کا بھی انٹرویو کریں گے. ریزن یہ تھی کہ جب ہم لوگ تو زیادہ تر باہر سرو کرتے ہیں تو پاکستان میں جنرلی لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ فورن سروس آفیسرز جو ہیں وہ اہل وطن کی کیسے خدمت کرتے ہیں، کن مشکل حالات میں کرتے ہیں. اس کا آج ایک آپ کو جھلک ملے گی انشاءاللہ جب آپ یہ انٹرویو جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں ہوگا. تو آج کا انٹرویو ہم کر رہے ہیں امبیسڈر تنویر خاسخیلی صاحب کے ساتھ. امبیسڈر تنویر خاسخیلی ہمارے بیچ میٹ ہیں، ہمارے بیچ میں نمبر 1 ہیں. اور یہ پہلے بیک گراؤنڈ ان کی یہ ہے کہ پہلے انہوں نے پٹاروں میں پڑھتے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے آرمی جوائن کی ایٹ اے ویری ینگ ایج، اور پھر آرمی سے یہ 1986 میں سول سروس میں ہم لوگوں کے ساتھ آئے اور بس ایسا آئے کہ آ کے یہ پھر چھا گئے. ان کا خلوص اور ان کی محبت جو تنویر کی ہے اور دوستوں کے ساتھ جتنے اچھے طریقے سے یہ کرتے ہیں اور کام میں اپنے جتنے یہ مخلص ہیں وہ آلموسٹ ایک لیجنڈری چیز ہے. تو میں ویلکم کرتا ہوں امبیسڈر تنویر خاسخیلی کا اور ان سے کہتا ہوں کہ اپنی تھوڑی سی انیشل لائف پہ روشنی ڈالیں اور پھر یہ بتائیں کہ جب آرمی سے فورن سروس کی طرف جب سوئچ اوور کیا تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ تھینک یو طارق. ٹو اسٹارٹ ود آئی وڈ سے انیشیل اسکولنگ آئی وڈ سے اس سے میں بات کرتا ہوں جو کہ راولپنڈی اور کراچی دونوں میں ہی ہوئی میری. اور آفٹر میٹرک جو کہ میں نے کراچی سے ایک بڑا فیمس اسکول ہے BVS پارسی ہائی اسکول کمیونٹی پارسی کمیونٹی کا. اور اس کے بعد اس زمانے میں کچھ اسکیمز ہوتی تھیں نیوی کی، آرمی کی، جن کو وائی کیڈٹ اور این کیڈٹ کہا جاتا تھا. اس میں اپلائی کیا. اسٹل ریممبر کہ اس میٹرک کے بعد اس ینگ ایج میں یو ہیو ٹو ٹریول آل دی وے ٹو کوہارٹ. وہاں SS بھی ہوتا تھا سلیکشن کے لیے. سو وی وینٹ آل دا وے. پہلے میں نے ایز این ایکسپیریمنٹ آئی وڈ سے این کا دیا ٹیسٹ، وہ آئی کوالیفائڈ اینڈ اگین فار دی آرمی وائی کیڈٹ. اس میں طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سلیکٹ ہو جاتے تو آپ کو انٹرمیڈیٹ کے لیے کسی کیڈٹ کالج میں بھیجا جاتا تھا. سو آئی واز سینٹ ٹو کیڈٹ کالج پٹارو، جہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا. اور اس کے بعد جو ملٹری اکیڈمی کا جو لانگ کورس تھا آفٹر مائی انٹرمیڈیٹ وہ جوائن کیا. جوائنڈ ان 76 اور 78 میں گاٹ کمیشن اینڈ سروڈ ڈفرینٹ اسٹیشنس ان دی آرمی، جس میں کہ آزاد کشمیر کا ٹینیور کافی بڑا ہے وہ بھی. اور فائنلی جو ایز پر دی گورنمنٹ رولز ایک اسکیم چلتی ہے جس میں سے آرم فورسز سے آفیسرس کو سول سروس کے لیے سلیکشن کا پروسیجر ہوتا ہے جو وہ کیا جاتا ہے. اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ اور آپ لوگوں کے ساتھ پھر آگے زندگی چلی. اچھا، تو سوئچ اوور کیسا رہا آپ کا؟ کیونکہ بالکل آرمی کی ایک اپنی لائف ہے، سول سروس کی اور اس میں بھی خاص طور پہ فورن سروس کی لائف ایک اور ہے. تو وہ آپ کا کیسا رہا تجربہ؟ بڑا اچھا سوال کیا. مجھے یاد ہے کہ نیچرلی جب آپ یونیفارم اتار کے جب سیویز میں آتے ہیں تو پہلے ایک ہفتے تو آدمی کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی چیز مسنگ ہے، بیلٹ نہیں پہنی ہوئی فلاں اینڈ آل دوز، بٹ مرج ہو گئے. اور آئی وڈ سے کہ ان فرسٹ 2 weeks دی کمپلیمنٹس آئی گاٹ فرام سم آف دی فرینڈس واز دیٹ کہ جی یہ 9 فوجی آئے ہیں اور ایک سویلین آیا ہے. سو آئی واز ویری پراؤڈ کہ ٹو اڈیپٹیبلٹی کا آئی وڈ سے ایشو مجھے کبھی نہیں رہا زندگی میں، جہاں بھی گئے اسی رنگ میں رنگے گئے. تو اس لحاظ سے تو انٹرسٹنگ. اور پھر جب ہم پٹری پہ چڑھے تو پھر باقی ساتھیوں کے ساتھ جس طرح آپ تھے اس طرح ہم چلے. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے تو 29 ایئرس ہو آپ کے، 29 سال فورن سروس میں ہیں، 14 سال پہلے کے بھی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ملا جلا کے تو کچھ 40 سے اوپر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب اگر آپ کچھ عرصہ تھوڑا پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو شاید آپ تحریک پاکستان کے کارکن بھی ہو سکتے تھے. تو ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اس سروس میں آپ نے بڑے مثلاً آپ نے ریپیٹریشن میں ہیلپ کی جب کہ گلف کرائسس ہوا تھا. پاکستانی جو کویت میں پھنس گئے تھے ان کو آپ نے سنگل ہینڈڈ کیا. پھر جب آپ کرغزستان میں تھے اس وقت بھی آپ نے کیا. وہ ان پہ ذرا روشنی ڈالیں کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکومنٹ ہو، ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے افسر یا ہمارے جو سفارتکار ہیں وہ باہر کس طریقے سے بے لوس طریقے سے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے وداؤٹ اینی سپورٹ بعض اوقات وہ کام کرتے ہیں اور یہاں بعض اس کی ریکگنیشن نہیں ہوتی یا پتہ نہیں ہوتا. اوکے،
جو گلف کرائسس میں جب اس اسلام کو پتہ ہے جب صدام حسین اٹیکٹ عراق وٹ واز 2 اگست 1990 اور 2 دنوں بعد ساری خبر آئی تو عزیز خان صاحب مرحوم ہمارے امبیسڈر تھے ترکی میں اور میں اس وقت استنبول میں ایز اے وائس کونسل اپنا کام کر رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ یہ فرسٹ ویک کا اینڈ تھا یا سیکنڈ کا بگننگ آفٹر دی اٹیک. It was in the evening. I got a call from Ambassador Saab and he said کہ جی next morning first flight I want you in Ankara. اتنی بات ہوئی اور باقی انہوں نے کہا وہ تفصیل پھر وہاں بتائی جائے گی. تو میں وہاں صبح ایئرپورٹ پہنچا. وہیں مجھے یاد ہے وہ اس زمانے میں DC-10 ایئر کرافٹس ہوا کرتے تھے جن کی انٹرنس ٹیل سے ہوا کرتی تھی اور آلموسٹ کائنڈ آف لاسٹ سیٹ کہہ لیں یا جمپ سیٹ وہ ملی تھی اور آئی گاٹ ان ٹو دا پلین. ایمبیسی پہنچا تو وہاں کچھ سما اس طرح تھا کہ آئی کوڈ سی لاٹ آف آر پاکستانیز جو کہ کچھ حد کراس کر کے آ گئے تھے لان میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ اور تمام لوگ ان کی لک آفٹر کرنے میں مصروف تھے. تو آئی واز کالڈ بائی دی امبیسڈر اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ جی اس طرح ہوا ہے کہ لوگ جب اٹیک ہوا ہے تو جو دوسری کمیونٹیز ہیں اس میں انکلوڈنگ آرز جو کہ اراؤنڈ 100,000 کے قریب تھے اس وقت کویت میں وہ نکل رہے ہیں اور کچھ سعودیہ کی طرف کچھ سیریا کچھ ٹرکی کی طرف مختلف گروپس کے اندر وہ آ رہے ہیں. اور اینڈ یو ہیو ٹو گو ٹو دی بارڈر ٹرکش عراقی بارڈر جو کہ حبور پہ تھا اور نو مینس لینڈ یہ دجلہ اور فرات کی طرح ہیں یہ علاقہ بنتا ہے وہ اور آپ نے جا کے ان کو ہینڈل کرتے ہیں اور آرگنائز کریں آپ سارا حساب کتاب. آئی ہیڈ جسٹ نو آئیڈیا وٹ ٹو سے آن دیٹ. اور جو بھی اس میں ایک چیز میں اور پوائنٹ آؤٹ کر دوں اس وقت تک چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ابھی تک کوئی فائنل ڈسیشن نہیں لیا تو اس وقت تک ان ٹرمز آف کیبنٹ کی میٹنگ ہو اور کیا ہوگا فائنینشیل اسپیکٹس اینڈ آل. عزیز خان صاحب واز اے ویری بولڈ آفیسر اور انہوں نے اپنی ایشورٹی گارنٹی پہ بینک سے اوور ڈرافٹ لیا $100,000 کا ٹو ہینڈل آل دیز کرائسز اینڈ دس واز is available on the records. Very wise decision. Oh yes, he had to because he could not wait for all that. And I organized a group of officials with me. تقریباً ہم کچھ 7-8 میں نے وہاں سے جو مشن کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا. We needed transport. کو ہم نے کوئی 10 ایک لوکل جو ٹرانسپورٹ بسز تھی وہ ہائر کی. And by evening I was given some cash in hand because جاتی خرچے کی ضرورت تھی. I had to handle the people there. Very good. So یہ جو ایک دن تھا اس میں آپ نے سارا پلان کر لیا تھا؟ جی we just wait and by evening I left by road. اچھا excellent. And whole night and whole day we drove. اچھا. اور اگلے دن شام کو مغرب کے بعد تقریباً جو کراسنگ پوائنٹ تھا حبور کا جو کہ فارملی کلوز تھا چونکہ وار سچویشن سے آرمی ہیڈ ٹیکن اوور آل دیٹ ایریا صرف ہمیں ایز اے اسپیشل پرمیشن الاؤ کیا گیا. اور مجھے یاد ہے وہاں جب ہم پہنچے تو وہ دیٹ واز اے ویری بزی کراسنگ پوائنٹ جس میں کہ تقریباً 24 آورز میں 2,000 سے 3,000 گاڑیاں ڈیلی کراس کیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے. بوتھ ویز گوئنگ ان ٹو عراق اور یہ ناردرن عراق کا کراسنگ پوائنٹ بنتا ہے زاہو کے سامنے. ہم پہنچے تو وہاں وہ جو کمرے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اسٹیمپ لگائی جاتی ہے دیر اسمال کیوبیکلس وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے اور اس میں گاڑیاں جہاں گزرتی ہیں. There was one room given to us by the authorities there کہ جی آپ اپنا سیٹ اپ یہاں کر لیں and that's all. اور یہی آپ کا آفس ہے یہی رہائش ہے؟ That's how it was. And there was a broken chair lying outside. I still remember. I sat. Officials نے بھی دائیں بائیں کچھ ان کو جگہیں مل گئی بیٹھ کرنے کے لیے. There was not like a no formal accommodation as such because the situation ایسی تھی. And I spent the whole night on that broken chair. اور جو باقی علاقہ تھا وہاں پہ کچھ لوگ کراس کر کے آئے ہوئے تھے اور نیشنلز بھی تھے صاحب. And they had these halls, open areas along with these community washrooms and all those. ہم چونکہ کیڈٹ کالج میں اور ملٹری اکیڈمی کا بیک گراؤنڈ تھا I had no hangovers or we just went and had our morning wash and everything done and تیار ہو گئے ہم. And that is how we started. اس وقت تک چونکہ ایک جو اسپیکٹ میں ذکر ابھی کرنا چاہتا ہوں بیکاز ٹرکی کا میرا ٹینیور تقریباً 5 سال تھا تو اس وقت تقریباً لینگویج مجھے ٹرکش نہیں آتی تھی چونکہ میں نے کسی ٹریننگ وغیرہ نہیں لی تھی اس کی.
And that was the time I started speaking. میں کہ let them laugh at اچھا me. یہ آپ نے اس مشکل سچویشن میں I started because I had to talk to these custom people, immigration, سب ہم جو officials تھے. اور وہ دن اور آج کا دن پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. Now I can speak. اب یہ بتائیں کہ جو پاکستانیز آتے تھے وہاں پہ پہنچتے تھے، ایک تو ظاہر ہے کہ ایک خاصی آرڈنگ سے گزر کے آتے تھے لمبا سفر کر کے، وہ کس قسم کے پرابلمس آپ کے پاس لاتے تھے کہ جی یہ ہمارے پرابلم ریزالو کریں؟ ایک تو سمپل کانسلر ایشوز ہو گئے نا، اس کے علاوہ ایشو سنا اس زمانے میں یہ بھی لوگوں کے پرابلمس ہیں کہ بالکل لٹ پٹ کے آ رہے ہیں، کرنسی ایکسچینج کرنی ہے، ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے پاس ان کی ٹرانسپورٹ ہے جو وہ پاکستان لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ اس زمانے کے ایشوز تھے بڑے. اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں. ٹو اسٹارٹ ود جو انیشیل کراؤڈ آیا سارا وہ زیادہ تر لیبر آئی وڈ سے جو لوور کیٹیگری کے لوگ جو جابس جو اور بیچلرز آئی وڈ سے تھے. ہم نے ان کے لیے وہاں سے بسیز آرگنائز کی بیکاز آئی واز رسپانسبل فار ٹرکی. اور یہاں سے بازرگان جو ایران کا بارڈر تک اور ایران کے سیکشن میں ہماری دوسری ایمبیسی وہ ہینڈل کر رہی تھی. ان مائی انیشیل ٹینیور کو 220 بسز کے ٹرپس ہم نے آرگنائز کیے جس میں ان کی پریپیئر کر کے ان کو وہاں تک بھیجتے تھے. اور اس بس کا کرایہ جانے کا اور خالی واپس آنے کا وہ بھی ہم دیتے تھے بیکاز وی نیڈیڈ ٹرانسپورٹ دیئر. ٹھیک ہے. دیٹ واز ڈن انیشیلی. ان کو تو یہ تھا کہ ہم نکلیں کسی طریقے سے. ڈاکومنٹس پیپر جو ایمرجنسی پاسپورٹس کچھ کیری کر رہے تھے کچھ نہیں تھے وہ ہم لے گئے تھے اور باقی فوٹو کاپی کر کے اگر نمبرز ختم ہو جائیں تو اس طرح ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے. دیٹ واز دی انیشیل لاٹ. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ جو چونکہ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ کیا ہوگا کل کیا ایسا، بٹ ہم نے ایٹ لیسٹ اپنے علاقے میں جو بھی لک آفٹر ہو سکتی تھی. یہاں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں چونکہ وہاں جو ہماری خوراک ہے کھانوں کا بندوبست اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا تھا، بٹ جو نیئرسٹ ٹاؤن تھا اس سے ہم نے جو بھی بریڈ ان کی ایکمیک کہلاتی ہے وہ، اور ان کو پھر تھوڑے جو نان ہمارے روغنی اس ٹائپ کی چیز اور ٹماٹر پیاز یا آلو اس طرح کے رولز بنا کے، تو وی وانٹیڈ کہ سم تھنگ شوڈ بی گیون ٹو دیم اور وہ موو آن کرتے رہیں. وی آرگنائز اور ان کو وہاں سے ہم نے کلیئر کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فوراً جو دوسرا لاٹ جو آپ نے گاڑیوں کی بات کی، یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہولڈ کر رہے تھے کہ چیزیں سیٹل ہو جائیں پھر ہم موو کریں. اینڈ دوز آر دا ونس ہو کیم ود دیئر کارز. اور جو کچھ تھا ان کو الاؤ کیا جا رہا تھا. ہم نے بندوبست کیا ہوا تھا جو ٹرکش کسٹمز ہال کہ ان گاڑیوں کی چیکنگ یا وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اینڈ آئی ہیڈ ارینج ان اے سینس کہ وہ صرف اپنی چٹ پہ گاڑی کا نمبر، انجن نمبر، چیسی نمبر لکھ کر لائن میں کھڑے ہوں گے اور وہ ان کے پاسپورٹ پہ چڑھا دی جائے گی. اینڈ دے ول اچھا تو یہ بڑا فیسیلیٹیٹ تاکہ وہ دوسرے مسئلے مسائل نہ ہوں. ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ اس سارے جنگ کے زمانے میں فیول کی قیمت جب سٹارٹ ہوا ہے کام 1300 لیرہ تھی پر لیٹر. It went to almost 2600, which was almost $1 to a liter. ٹھیک ہے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم انہیں پیٹرول بھی دیں گے جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا. اور اس کا ہم نے یہ بندوبست کیا کہ وی کنویٹ تھرو آر چینلز ٹو آر مشن ان بغداد کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہاں سے وہ اپنے فیول ٹینکس فل کر کے اور ایکسٹرا جیریکنز رکھیں تاکہ جو 9 سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ اسے پورا کریں. ٹھیک ہے. اینڈ وی ڈیڈ دیٹ. تو آپ کا اس سارے زمانے میں آپ 2 مہینے تقریباً وہاں رہے. 2.5 تک. 2.5. تو آپ کے اس سارے زمانے میں یہی تھا کہ آسمان کے نیچے سونا ہے اور وہی مطلب وہ ہے کہ کوئی جاتا ہے سامان. ابھی پہلے گدی تھا تو پھر بعد میں ایک آدھ کو گدا مل گیا اسی کمرے میں ڈال کے ہم زمین پہ سو جاتے تھے. ٹھیک ہے. ایکسیلنٹ. اچھا اور اب اس کے علاوہ بتائیں کہ پھر آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا ٹرکش اتھارٹیز کا، کیونکہ آپ کے لیے تو یہ بالکل ایک انچارٹیڈ ٹیریٹری تھی. ان کو بھی ٹھیک ہے پتہ تو ہے کہ آپ ایک ڈپلومیٹ ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایک بڑی محبت پائی جاتی ہے، لیکن بہرکیف آپ کسی نہ استنبول میں تھے نہ انقرہ میں تھے، تو عام طور پہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ کٹسی کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ آپ کے لیے ہیلپ فل تھے یا ایسے ہی تھا؟ انیشیل تھوڑا سا ایشو آیا چونکہ نیچرلی لینگویج واز اے بیریئر. یہ اس میں سب سے بڑی ہیلپ جو بیک اپ میں تھے ہمارے جو امبیسڈر تھے ان کی بہت کنیکٹیوٹی تھی ود دی پریزیڈنسی. تو ان کے تھرو ہم نے کنوے کرایا اور جو ایڈمنسٹریشن تھی اس ایریا کی دین دے کیپ اپ. اور ایک وقت یہ آیا کہ جو شام کو ایک دفعہ بارڈر نارملی ایوننگ میں بند کر دیتے تھے فار آر کمیونٹی اٹ واز اوپنڈ اپ. مجھے یاد ہے ہم نے کنٹینیوس 30 hours پلس میں نے کام کیا اینڈ وی کلیئرڈ آر پیپل جتنے بھی اویلیبل وی وانٹیڈ ٹو جسٹ. اور وہ ایڈمنسٹریشن نے ہمیں سپورٹ کیا اس کے اندر. تو وہاں یہ سلسلہ ہوا چونکہ یہ باتیں ہم جو ابھی بھی اس وقت کر رہے ہیں چونکہ اس زمانے میں یہ
موبائل کنیکٹیوٹی تو نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. ہاں بالکل. اٹ واز اونلی کہ آئی ہیڈ ٹو گو ٹو دی بات کرنے کے لیے ٹیلی فون بوتھ ہو، وہ جو بھی سلسلہ تھا، اور وہ بینک شینک کے تھرو سارا چینلنگ تھی حساب کا تھا، وہ ہم نے کی. تو دوز آر ویری انٹرسٹنگ. مگر وہاں ایک چیز جو میرے ذہن میں ہے کہ یہ نیشنل اپنی کمیونٹیز کا پتہ چل جاتا ہے، بیکاز وہاں صرف پاکستانی نہیں، چائنیز بھی تھے اور دوسرے مطلب بے شمار کمیونٹیز تھیں. بٹ یو کین میک اے کمپیریزن ویئر ڈو وی اسٹینڈ. اور کئی مطلب غلط قسم کی چیزیں بھی ہوئیں جو کہ اب یاد کر کے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ مطلب اس قسم کی حرکات میں بھی انوالو ہوتے ہیں ان حالات کے اندر بھی. وہ اسی دوران مجھے یاد ہے اگست 31 کو جب لاسٹ منتھ تھا، تو سڈنلی گورنمنٹ آف عراق نے اناؤنس کیا کہ جو بھی گاڑیاں پاکستانی لا رہے ہیں یہ الاؤڈ نہیں کریں گے، وہ پیدل جائیں. And there was a crowd of about 60 cars standing in the no man's land in the custom area of Iraq. Cars were taken away and they were told to pick up their bags and go across. That was a very difficult, because naturally mental state of those people was very, very bad, and we had to handle them delicately. اور اس کے بعد IMO کی مدد سے پھر ہم نے ان کو ایئر لفٹ کرایا تھا جو دیار بکر نیئر سٹی ہے. And they were taken. تو ٹوٹل کتنے لوگ تھے جن کی آپ نے وہاں پہ سروس؟ I think جو سارا نمبر جو بنتا ہے it's 36,000 plus. اچھا, which is a large number. اس میں چونکہ بعد والا کراؤڈ دوسرا تھا، یہ فیملیز اور اس قسم کے لوگ تھے. یہ تو بڑا کمینڈیبل کام تھا. پھر کوئی پاکستان سے آپ کو اپنے آفس سے آگے پیچھے سے کوئی ریکگنیشن ملی یا نہیں ملی؟ وہ پرانی مثال ہے نا کہ جی کام آپ کریں گے شاباش ہم لیں گے. اچھا, تو کچھ اسی قسم کا سلسلہ تھا. So there was not maybe I don't know میں کیا کہوں اس میں. یہ آٹومیٹکلی انسٹیٹیوشن should have taken care of all the جن کی نالج میں تھا یا کہیں نہ کہیں سے کسی کو دیکھنا چاہیے تھا, بٹ اپیرنٹلی وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا گیا اس وقت کے مطابق. تو یہ آپ کو سملر سچویشن پھر کرغزستان میں بھی پیش آئی؟ Yeah, it was a bit different in a sense کہ as we know Kyrgyzstan is the only semi-parliamentarian kind of a country جن کے یہاں الیکشنز بھی ہوئے. ان کا 2005 میں ایک ریولیوشن آیا تھا, 2010 میں جب کہ وہاں موجود تھا میں. کرگز سوسائٹی از اے ویری نومیڈک سوسائٹی, اور آپ امیجن نہیں کر سکتے وہ سٹی لائک بشکیک جو کیپٹل ہے, پیپل ور in the city square on horses, and there was a lot of shooting and about 81 people were killed in one day. The president fled the capital. اور بہت اس طرح کے سلسلے مطلب 2-3 دن تک ہماری اپنی سیکیورٹی مشن کی ہے, وہ everybody had packed up and gone. تو ہمارے ٹوٹل اسٹوڈنٹس وہاں جو تھے اس سے افیکٹ ہوئے, وہ جو افیکٹیز تھے وہ اباؤٹ جو میرے ہینڈلنگ میں آئے, چونکہ وہ سمر ہالیڈیز کا ٹائم بھی تھا تو کچھ رہے ہوئے تھے. وی ہیڈ ٹو کنڈکٹ وہ یہ جو اسٹوڈنٹس والا تھا یہ تھوڑا 2-3 مہینے بعد ہوا تھا. اچھا, دس آئی ایم ٹاکنگ آف پہلے تو ریولیوشن آیا, سیٹلمنٹ ہوئی. اوتم بائیوا جو خاتون تھیں, شی واز میڈ دی انٹرم پریزیڈنٹ, جو ڈیفینس منسٹر بھی تھیں بعد میں بنائی تھیں. اور بٹ یہ جو اسٹوڈنٹس کا قصہ وہ ایتھنک کلیشز ہو گئے تھے کرگز اور ازبیکس کے درمیان, اسپیشلی ان دی سٹی آف اوش وچ از بارڈرنگ ازبیکستان. وہاں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے پڑھتے ہیں, اور اسی طرح جس طرح بشکیک کے اندر تھے. اینڈ اس وقت مجھے یاد ہے تقریباً وی ہیڈ ٹو میک لسٹ آف ان کو سیکیور جگہ پہ لینے, اراؤنڈ 269 پلس تھے. اچھا, اینڈ انفارچونیٹلی ون آف آور اسٹوڈنٹ آلسو لاسٹ لائف ان اے کراس فائر. اینڈ دین آئی ہیڈ اے ٹاک ود دی فارن منسٹر, اور پھر NDMA کے تھرو ہم نے ان کی ہیومینٹیرین ایڈ منگائی, اور C-130 ایئر کرافٹ 2 آئے, اور اسی کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹس کو اپنا پیک کرا کے وی سینڈ دیم بیک. ٹھیک ہے, پاکستان. کوئکلی آپ تنویر بتائیں, کیونکہ آپ نے جو جہاں مختلف جگہوں میں جہاں سرو کیا ہے, کیمرا اور وغیرہ اور سنگاپور, اس کے علاوہ آپ نے جو کولمبو میں سرو کیا ہے, وہاں پہ آپ نے ایک بڑا مشہور ہمارا کوئی فیشن شو کیا تھا, جس میں کہ کوئی آپ نے گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیے, نہ کوئی سپورٹ لی, آن یور اون کیا آپ نے. جی, دس واز واٹ وی ڈیڈ واز اے پاکستان ویک. ہم نے اسٹارٹنگ آن لائک آلموسٹ 2 weeks before 23rd of March, تو اس کو کلمنیٹ پورا کیا تھا. اس میں ہم نے کون سے سال کی بات ہے؟ دس از 2004 کی. اچھا, the year when I was leaving, coming back to the headquarters. اور وہ خیال کچھ اس طرح آیا تھا کہ
श्रीलंकन एयरलाइन बंद हो चुकी थी, दोबारा उन्होंने स्टार्ट की तो उन्होंने बिल बोर्ड्स लगाए हुए थे, एंड वन ऑफ द बिल बोर्ड सेट श्रीलंका फ्लाइज टू कराची, एंड अ पिक्चर दे हैड पुट देयर with a beardy guy with a cap and all, मुझे, and we really had to give her a peace of mind to the media people of that कि आपने क्या हमें ऐसे पिक्चर में डाला वैसा. Anyway, तो वो हमने पाकिस्तान वीक इन अ सेंस कि वी हैड शेफ्स फ्रॉम शेरेटन कराची, जिसमें पूरा फुल मील्स लंच और डिनर के साथ उनका जो कोलंबो होटल है उसमें किया था, और उसी के साथ हमने पाकिस्तान से अपनी टॉप 5 मॉडल्स और 5 लोकल मॉडल्स के साथ करके we were very lucky to have Unilever sponsoring us, और वो हमने सारा कुछ किया, and we got a good sponsorship for almost I think $30,000+ और बाकी कंपनियों ने भी काफ़ी हमें सपोर्ट की, and we introduced Pakistani cuisine, had a recipe book printed also, and a lot of souvenirs and radio quiz and whatever was possible we did that. I'm really proud of that. So that's wonderful, क्योंकि गवर्नमेंट से सपोर्ट के बगैर फाइनेंशियल एंड ऑल आपने माशाल्लाह. एक मुझे अफसोस रहेगा कि बैक होम इन द हेडक्वार्टर्स देयर वाज नॉट मच एक्नॉलेजमेंट, रादर नॉट अ सिंगल सीनियर ऑफ आवर्स, इसकी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं थी, नॉट अ सिंगल सीनियर ऑफ आवर्स कन्वेड एनी अप्रिसिएशन. अच्छा तनवीर, आप 2 जगह एम्बेसडर रहे, सिंगापुर में और किर्गिस्तान में. कैसे कंपेयर करते हैं दोनों पोस्टिंग्स को, और टेक अवेज क्या आते दोनों से? If I compare Singapore and Kyrgyzstan, they're two different, like Kyrgyzstan is not a एक कैटेगरी कंट्री, मतलब like उसकी जो the working वहाँ की environment, Central Asia has a different aura altogether. It's, if you fly directly to Bishkek, it is 1 hour 45 minutes only. It's so close and yet so far, because connectivity between Pakistan, trade volume is not that much because there's no direct flights उस लिहाज से. By road communications भी off season होती रही हैं. We had an agreement in that area which was for Pakistan, China, Kyrgyzstan and Kazakhstan, which was called tariff and transit agreement kind of. But we really could not really work on that, and उस लिहाज से relationship, I would say okay. There was a time that both Kyrgyzstan and Pakistan were fight for a seat in non-permanent member of Kyrgyzstan of UN Security Council. So, and they were being patted by many countries, and it was very close. I think we just won by 1 or 2 votes. So that was a difficult time, I would say. As compared to Singapore, it's a first world, whatever it is, but I would say they are not very warm relations between Pakistan and Singapore. One factor we should be very clear that you have more than 9% of the population is of Indian based, and they have a huge influence in the government setup as well as in the private sector. So I would say we try, the business is okay and all those things, but relationship need to be looked into, because from our side we neither visit that country, neither we pay, and we always say look east, but I don't know which east we are looking at. अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच तनवीर. बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, वन लास्ट क्वेश्चन. आपने फ़ॉरेन सर्विस में माशाल्लाह 29 साल गुजारे हैं. कोई कभी ये दिल में सोचा कि यार मैं फ़ॉरेन सर्विस में क्यों आ गया, पुलिस में क्यों नहीं चला गया, किसी और सर्विस में क्यों नहीं चला गया? कभी ये ख्याल दिल में आया? Never ever. Let me tell you, once I was going through the process of selection by the army. My last assignment in the army was military police, and I was asked by the minister in charge, Aslam Khatak Marhum, would you like to join police group? And the answer I gave him was, I'll prefer to wear this uniform. That was my personal view. And I asked for the foreign service. ठीक है, थैंक यू सो मच तनवीर. ख़वातीन हज़रात, आपने तनवीर खासखेली के साथ हमारा आज का इंटरेक्शन देखा. ये गुफ्तगू तो एक्चुअली बहुत लंबी हो सकती है अगर हम डिटेल में जाना चाहते हैं, क्योंकि द वे ही हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस इन 3 डिफरेंट प्लेसेस. लेकिन हमारा, क्योंकि हम ड्यूरेशन उसकी लिमिटेड रखते हैं, तो आज का सेशन जो है हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं और आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं. इंशाअल्लाह जल्द नए प्रोग्राम के साथ, नए कॉलीग के साथ आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच.